رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. ابتدا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید مرتضی موسوی ابن سید ابو الفضل موسوی کے لیے سال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم اللہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، مجلس ایصال ثواب ہے ایک مرحوم کی، اور یقیناً ذکر اہل بیت ہے، ذکر سید الشہداء ہے. میں سب سے پہلے بانی مجلس کی جانب سے تمام عزاداران سید الشہداء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اہالی محلہ جو
کوآپریٹ کرتے ہیں ان مجالس سید الشہداء میں اور ساتھ دیتے ہیں، بلکہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے جب بھی عزاداری سید الشہداء برپا ہوئی ہے تمام اہالی محلہ نے کوآپریٹ کیا اور ساتھ دیا، اور یقیناً اس کا اجر مادر حسین انہیں عطا کرے گی کہ یقیناً شہزادی کونین کسی کا احسان نہیں رکھتی، ان سب کو شہزادی کونین اجر عطا فرماتی ہے، اور یہ ذکر کے طفیل میں یقین ہم رکھتے ہیں کہ ان کی صحت و سلامتی کا باعث ہے، اس محلے سے بلاؤں کا دور ہونے کا وسیلہ ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ذکر اہل بیت اس قدر فضیلت رکھتی ہے کہ شاہ عبد العظیم حسنی کی کم و بیش سارے تشیع اہل شیعہ حضرات جانتے ہیں کہ شاہ عبد العظیم حسنی کا بڑا مقام ہے۔ جو بھی زیارتوں کے لیے جاتا ہے ایران و عراق، تو ایران میں تہران میں آپ کی مزار ہے شاہ عبد العظیم حسنی کی، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ جس کی زیارت کا ثواب جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ نے بتایا کہ جو شخص بھی شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے کربلا میں امام حسین سید الشہداء کی اس نے زیارت کی ہے، یعنی کربلا کی زیارت کا ثواب بتایا گیا ہے شاہ عبد العظیم حسنی کے لیے، اس قدر عظمت ہے۔ آپ روایت نقل کرتے ہیں اور شیخ صدوق اپنی کتاب علل الشرائع میں اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ انما اتخذ اللہ عز وجل ابراہیم خلیلا لکثرت صلاۃ علی محمد و اہل بیت، پروردگار دو عالم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، صرف اور صرف اس لیے کہ ابراہیم کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے تھے۔ امام فرما رہے ہیں، اور یہ سوال نہ ہو کہ حضرت ابراہیم تو آپ سے پہلے تھے، محمد و آل محمد سے پہلے تھے، تو کیسے درود بھیجتے تھے؟ عزیزان گرامی، یہ انبیاء علیہم السلام ہیں، یہ معصومین ہیں، انہیں اللہ کی جانب سے علم دیا گیا ہے۔ حضرت آدم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی نسل سے پیغمبر ہوں گے اور آپ کی اولاد سے پروردگار دو عالم ایسے اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ نے سارے انبیاء کو علم دیا تھا، ہر انبیاء مانگتا تھا تو محمد و آل محمد کے صدقے سے مانگتا تھا، ہر نبی کو مدد ملی تو محمد و آل محمد کے صدقے میں ملی ہے۔ 5ویں امام نے حدیث فرمائی ہے کثرت صلاۃ، یعنی کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتے تھے، اللہ نے انہیں خلیل بنا دیا۔ یہ ذکر اہل بیت کا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ نحل کی آیت ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پر کہا اہل علم کا، اہل ذکر یعنی اہل علم، جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو۔ قرآن مجید میں قانون کلی اصول دے دیا گیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو قانون کلی عقل یہی کہتی ہے کہ جو جانتا ہے اس سے سوال کیا جائے، جو اہل علم ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ کہ آج جیسے حالات میں کرونا وائرس میں اگر WHO نے بتایا ہے کہ دیکھیں یہ گائیڈ لائنز ہے، اس پر عمل کریں، یہ بیماری ہے، اس بیماری کے یہ آثار ہے، اس سے ایسے بچا جا سکتا ہے، تو یہ وہی بتائیں گے۔ ہم ہر کسی سے سوال نہیں کریں گے، ہم ہر کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، ہمارے لیے انہی کا قول معتبر ہوگا اس معاملے میں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی اس کا اس طریقے سے علاج ہے، اس کا یہ فلاں۔ عزیزان گرامی، یقین رکھیں کہ یہ ہم جو سوال ہوتا ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہ قاعدے کلی ہے۔ اب آئیں جب پروردگار دو عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ دیکھو اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔
تو اب سوال ہے کہ بتائیں کہ یہ اہل ذکر کون ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے؟ تو پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام آپ نے فرمایا الذکر القرآن، ذکر قرآن ہے، یعنی قرآن کے ایک ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ قرآن کے جو بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام ذکر ہے، اور اہل ہم آل رسول ہے، یعنی فَاسْأَلُوا اہل الذکر، یعنی آل رسول سے سوال کرو۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں ہم اہل ذکر ہیں، ہم ہیں کہ جس سے سوال پوچھا جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی۔ اہل بیت نے بتایا کہ جس سے سوال پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم اہل بیت ہے، اہل بیت سے سوال پوچھو۔ ہم وارث انبیاء ہے، ہم وارث علم انبیاء ہے کہ ہمارے سے سوال کیا جائے۔ ایک وقت تھا، خلافت کا دور تھا، ایک یہودی آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں 3 سوال لے کر آیا ہوں اور میرے اونٹ پہ اتنا سارا مال ہے، یہ میں اسے عطا کر دوں گا کہ جو میرے اس 3 سوال کا جواب دے۔ اور وہ آتا ہے، اگر پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ یہاں پر نبی کے وارث اور جانشین کون ہے، تو سب نے کہا، جیسے ہی مدینے میں آئے کہا یہ فلاں شخص، یہ ہے اس وقت جانشین رسول خدا جو بیٹھے ہوئے ہیں مسند پر۔ آیا، آنے کے بعد کہا کہ کیا آپ جانشین پیغمبر ہے؟ کہا ہاں، مجھے لوگوں نے بنایا ہے۔ کہ دیکھیں کہ جانشین پیغمبر لوگ بناتے ہیں، ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جانشین پیغمبر بھی خدا بناتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، ہماری کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں، جو بھی یہ 3 سوال کا جواب دے گا وہ جانشین پیغمبر ہوگا۔ اگر تم جانشین پیغمبر ہو تو میرے اس 3 سوال کا جواب دو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھو بتاؤ کہ خدا کیا نہیں رکھتا، کہ خدا کے پاس کیا نہیں ہے، خدا کے خزانے میں کیا نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ خدا کیا نہیں کر سکتا، خدا کی قدرت سے خارج ہے، خدا کی قدرت سے خارج ہے، خدا نہیں کر سکتا وہ کام، کیا نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا سوال ہے یہ کہ خدا کیا نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا، کیا نہیں رکھتا، کیا نہیں کر سکتا، کیا نہیں جانتا۔ 3 سوال بتاؤ، اگر جانشین پیغمبر ہو تو اس کا جواب بتاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے سوال سنے، کہا کہ تو ملحد ہے، تو کفریات بک رہا ہے، اس لیے کہ خدا ہر چیز رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ علیم ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم جانشین پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ سب نے کہا توہین کر رہا ہے، ملحد ہے، کفریات بک رہا ہے۔ سب نے کہا کہ اسے مارا جائے، سزا دی جائے۔ وہاں ابن عباس حاضر تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، ابن عباس شاگرد مولا کائنات تھے۔ کہا کہ ایک مرتبہ میں شب میں مولا کائنات کے پاس موجود تھا، کہا مجھے فاتحۃ الکتاب کی تفسیر بتائیں۔ مولا کائنات بسم اللہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اذان فجر ہوتی ہے، کہتے ہیں ابھی تو فقط بائیں بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے، اذان فجر ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ابن عباس نے کہا یہ صحیح سلوک نہیں ہے، بلکہ ہمارے درمیان جب علم کا دروازہ موجود ہے تو کیوں نہیں علم کے دروازے پر جاتے ہو؟ سوال کرو، جاؤ علی سے، یقیناً علی اس کا جواب جانتے ہیں۔ سب نے کہا چلے، آتے ہیں مولا کائنات کے در پر۔ آنے کے بعد کہا یا مولا کائنات سے کہ یا علی یہ سوال لے کر آئے ہیں۔ کہا سوال یہ ہے۔ جیسے ہی یہودی کے 3 سوال پیش کیے، یہودی وہاں کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا سن، پروردگار جو نہیں رکھتا وہ ہے اہل و عیال، پروردگار کا کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ جیسے تم یہودی حضرت عزیر کو کہتے ہو اللہ کا بیٹا، یاد رکھ پروردگار کوئی بیٹا نہیں رکھتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد،
کہ پروردگار اہل و عیال نہیں رکھتا، اور دوسرا کہ خدا نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہے، وہ ہے ظلم۔ خدا کبھی اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کر سکتا، کبھی خدا ظلم نہیں کر سکتا، ہرگز خدا ظلم نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا کہ خدا نہیں جانتا، خدا کے علم میں نہیں ہے، وہ ہے خدا کا شریک۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، یعنی خدا کا شریک ہی نہیں ہے کہ خدا اسے جانے اور پہچانے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اذان گرامی، خدا نہیں جانتا شریک، اس لیے کہ کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ جب شریک نہیں ہے تو خدا نہیں جانتا، کوئی شریک نہیں، خدا واحد ہے۔ اذان گرامی، جیسے ہی اس نے جواب سنے، اس نے فوری جو اپنے اونٹ پر وہ مال لایا تھا اس نے زمین پہ پھینکا، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک ولی اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات۔ سارے مجمع میں اس نے توحید کی گواہی دی، رسالت کی گواہی دی، اور کہا آپ ولی خدا ہے، وارث نبی ہے، وارث نبی ہے۔ یہ توریت گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ جو اس سوال کا جواب جانتا ہے وہی وارث نبی ہے، وارث پیغمبر ہے۔ اذان گرامی، یقیناً ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ ہم ہر کسی سے سوال نہیں کرتے، ہمارے لیے مرکز قرار دیا گیا ہے، علم کا مرکز ہے، تم نہیں جانتے ہو سوال کرو۔ دیکھیں کس قدر عظمت ہے عزاداری سید الشہداء کی، کہ ان کے مجالس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مجالس فرش عزا برپا ہوتی ہے، اس مجالس میں کون کون آتے ہیں؟ فرشتے، ملائکہ آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، ائمہ معصومین آتے ہیں۔ انہی میں سے بیان کیا گیا ہے ارواح مومنین آتے ہیں کہ جنہوں نے مجلس کی بنا ڈالی، اس لیے کہ ارواح کو اجازت دی جاتی ہے خاص ایام میں، جیسے شب جمعہ اجازت ہے، جمعے کے دن اجازت دی جاتی ہے ارواح کو اپنے گھروں کو جانے کے لیے۔ اسی طرح اگر دنیا میں انہوں نے کوئی سنت حسنہ برقرار کی، ذکر اہل بیت کو برپا کیا، پروردگار انہیں اجازت دیتا ہے کہ جاؤ جا کر اپنی اولاد کا نیک عمل دیکھو۔ اذان گرامی، امام نے کہا کہ تمہاری ارواح آتی ہے، اس کا اجر انہیں بھی ملتا ہے، جب تک یہ ذکر برپا ہوتا رہے گا انہیں قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ چاہے امام نے کہا چاہے تم ان کے لیے نیت کرو یا نہیں کرو، ایصال ثواب جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یعنی تم چاہے نیت کرو یا نہ کرو تمہارے مرحومین کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جو اولاد نیک کام کرتی ہے وہ ماں باپ کو ملتا ہے، ماں باپ کو ملتا ہے۔ کہ سوال کرو کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ یہ جاہلانہ گفتگو کی جائے کہ ہم ہم اپنے خاندان کو، اپنے مرحومین کو محرم میں بھول جائیں، ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھیں۔ اذان گرامی، یقین رکھیں اہل بیت نے کہا کہ تم اپنے مرحومین کو ہرگز نہ بھولنا، اپنے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھو۔ تمہارے ماں باپ تمہارے محتاج ہوتے ہیں، تمہارے محتاج ہوتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، نیکی۔ تم مجلس میں جا رہے ہو، نیت کرو کہ میں جو مجلس میں جا رہا ہوں ہر قدم پہ جو ثواب مل رہا ہے اس کا ثواب میں اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، کس قدر اجر ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ عالم دین، ان کی ماں گزرنے کے بعد وہ جانماز پر بیٹھ کر ہر نماز کے بعد ایک فقرہ مصائب کا پڑھتے تھے اور اس کا ثواب اپنی مرحوم ماں کو ہدیہ کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ اس کا کیا ثواب ملتا ہوگا ایک فقرے مصائب کا پڑھ کر۔ اس کے بعد خواب میں ماں کو دیکھا کہ ماں شکایت کر رہی ہے کہ تم وہ نیک کام کیوں چھوڑ دیے۔ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں مل رہا ہوگا، اس لیے کہ مجلس حسین یعنی ہمارے ذہن میں ایک مفصل مجلس آتی ہے۔ ماں نے کہا ہرگز ایسا نہ سوچو، ذکر حسین کا اس قدر اجر ثواب ہے کہ تم جو ایک جملہ جانماز پر بیٹھ کر پڑھتے تھے اور مجھے اس کا ثواب ہدیہ کرتے تھے، میری قبر میں نور کے تشت نازل ہوتے تھے۔ آج تیرے فرزند نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔
یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، کس قدر ہمارے مرحومین محتاج ہوتے ہیں۔ ہر شب جمعہ تمہاری ارواح تمہارے گھروں پر ایسے بھیک مانگتی ہے جیسے کوئی فقیر بھیک مانگتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا اپنے مرحومین کو یاد رکھو، فراموش نہ کرو، تمہارے دروازے پر ایسے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ ہرگز یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے مرحومین کو بھول جائیں۔ تمہارے مرحومین تمہارے محتاج ہے، یاد رکھو اس میں تمہارے خلوص میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اہل بیت اتنے کریم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں، ہم راضی نہیں۔ جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ کو راضی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خبروں میں وہ تڑپ رہے ہیں، وہ خبروں میں تڑپ رہے ہیں اور تم یہاں ہماری عزاداری کر رہے ہیں۔ تم عزاداری فرش عزا پر بیٹھو، مگر اس کا ثواب انہیں ہدیہ کرو، اور اس کے بعد دیکھو ہم ان کے ساتھ خبر میں کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اجر ثواب ہے۔ اس قدر عظمت ہے عزاداری کی کہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے عالم بزرگوار سے، شیخ حبیب اللہ کاشانی، ذاکر اہل بیت تھے، ذاکر حسین تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ماہ محرم نمودار ہوا اور مجھ سے 5 مجالس کا وعدہ لیا گیا کہ عشر اولیٰ میں 5 مجالس مجھے ہر روز پڑھنا۔ میں ایک مرتبہ جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا، ایک ضعیف عورت، وہ کہنے لگی کہ اے مرزا حبیب اللہ، میں تم سے چاہتی ہوں تم میرے گھر میں آ کے یہ عشر اولیٰ میں مجلس پڑھ دو۔ اس نے کہا کہ مادر گرامی، مجھے 5 مجالس کی میں ذمہ داری لے چکا ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا کہ تھوڑا سا وقت نکالو، جب تمہیں وقت ہے تم آ جاؤ، میں تمہارے لیے فرش عزا بچھا دوں گی، تم مجلس پڑھ کے چلے جانا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسا وقت بتاؤں گا شاید یہ خود انکار کر دے۔ انہوں نے کہا میں دن کے 2 بجے آ سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ نے جو وقت دیا ہے بہت مناسب ہے، آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا بالآخر ہمارے درمیان وعدہ ہو گیا۔ میں روز جانے لگا، جب پہلے دن گیا میں نے دیکھا کہ گھر میں کچھ خواتین ہیں، کچھ 5-6 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، پردہ کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجلس پڑھے۔ انہوں نے کہا بہرحال وعدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں مختصراً جا کر گفتگو کرنے لگا اور مصائب پڑھتا اور واپس آ جاتا۔ اس طرح 9 دن گزر گئے۔ جیسے ہی 9 دن گزر گئے، 10ویں دن عاشور کے دن کی جب بات آئی تو تمام جو 5 مقامات پر جو مجالس پڑھ رہا تھا وہاں سے وعدہ ہوا کہ جو آپ وقت پہ پڑھا کرتے تھے شام میں، یہ تمام مجالس صبح میں پڑھ لیں، اس لیے کہ شام میں پھر شام غریبہ کی مجالس ہوتی ہے، مصروفیت الگ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مجالس مکمل صبح میں ہونے لگے اور میں بھول گیا کہ اس خاتون کو یہ کہنا کہ تم بھی اپنی مجلس صبح میں کر لو تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے کہنا بھول گیا اور میں جا کر گھر میں سو گیا دن میں۔ جیسے میں نماز پڑھ کر سو گیا، خواب میں نے شہزادی کو دیکھا کہ شہزادی یہ کہہ رہی تھی کہ اے مرزا حبیب اللہ، تم نے اس عورت کو کہنا بھول گئے، وہ عورت انتظار کر رہی ہے فرش عزا بچھا کر۔ اس نے کہا کہ میں فوری بیدار ہوا اور میں دوڑتا ہوا اس کے گھر مکان پہ پہنچا۔ جیسے ہی میں مکان کے قریب جا رہا تھا، وہ اپنے گھر کے باہر گلی کوچے میں ٹہل رہی تھی بےتابی کے ساتھ۔ جیسے ہی میں قریب گیا وہ کہنے لگی کہ اے مرزا حبیب اللہ، تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ شہزادی تشریف فرما ہے، آج تیری مجلس سننے شہزادی آئی۔ اس نے کہا کہ اس خاتون کا کیا مقام و مرتبہ، میں نے شہزادی کو خواب میں دیکھا، یہ شہزادی کو پہچانتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نہیں جانتے ہماری مجالس میں کون آ کر بیٹھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقین کریں مجالس کی بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ ایک شخص آتا ہے چوتھے امام کے پاس، کہتا ہے مولا میرے گھر میں شادی ہے۔ مولا نے کہا ہم کربلا کے بعد اب کسی شادی میں شرکت نہیں کرتے۔ اس نے کہا مولا میں گھر میں مجلس برپا کروں گا، فرش عزا بچھاؤں گا۔ پھر امام نے کہا پھر ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔
ہم ضرور آئیں گے۔ ایک وقت طے کیا گیا کہ مجلس عزا برپا کی جائے گی، فرش عزا بچھائی جائے گی، مولا تشریف لائے، مجلس ہونے لگی، مصائب ہونے لگے۔ ایک مرتبہ جب بانی مجلس نے جو صاحب خانہ تھا وہ ایک مرتبہ مولا کو تلاش کرنے لگا، دیکھتا ہے مولا اپنے مقام پر اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ غور کیا تو دیکھا دروازے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ دوڑتا ہوا گیا، مولا آپ کا مقام تو مسند پہ ہے، آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے امام نے کہا تو نہیں جانتا، ارے مجلس میں کیسی کیسی شخصیتیں آئی ہیں، ارے پیغمبر اکرم آئے ہیں، ہماری دادی فاطمہ الزہرا آئی ہے۔ ارے تو نہیں جانتا یہ فرش عزا کی کیا عظمت ہے۔ عزیزان گرامی، یہی چوتھے امام سے جب سوال کیا جاتا مولا یہ بتائے کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی، تو امام کہتے ایک رسن تھی 12 گلے تھے۔ ارے ہمارے گلے ایسے باندھے گئے تھے جیسے گوشت فند کو باندھا جاتا ہے۔ ارے اگر میں اپنی کمر کو سیدھی کرتا، ارے میرا بیٹا ارے محمد باقر کا گلا دبنے لگتا۔ ارے جب میری پھوپھی کمر سیدھی کرتی، ارے میری بہن سکینہ کا گلا دبنے لگتا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب شام کی طرف قافلہ روانہ ہے، ایک موقع پر ایسے مقام سے قافلہ گزر رہا تھا کہ جہاں اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ ایسے مقام سے جب بھی قافلہ گزرتا نیزوں پہ سے سر اتار لیے جاتے تھے، صندوقوں میں رکھ دیے جاتے تھے، اور اس مقام سے جب گزر جاتے تو دوبارہ صندوقوں سے سر نکالے جاتے اور پھر نیزوں پہ سوار ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہاں رک کر میں یہ بتاؤں گا کہ آپ سوچیں ان سروں میں ایک سر علی اصغر کا بھی تھا۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کتنا ہوتا ہے، سوچیں یہ سر کتنی مرتبہ نیزے پہ سوار ہوا ہوگا، نیزے پہ سے اترا ہوگا، نیزے پہ سوار ہوا ہوگا۔ نیزے کا پھل بہت بڑا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سروں کو نیزوں پہ سوار کرنے کے لیے صندوق کھولے گئے تو ایک مرتبہ جب امام حسین کا صندوق کھولا گیا تو اس میں سر نہیں پایا گیا۔ ایک مرتبہ شمر کو اطلاع دی گئی کہ حسین کا سر صندوق میں نہیں ہے۔ شمر تلاش کرنے لگا کہ کہاں چلا گیا۔ شمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس سے سوال کیا جائے۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، امام سجاد کے قریب گیا۔ اب جو تازیانے مارتا ہے، ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا ارے بتا کہ تیرا سوال کیا ہے۔ شمر نے کہا آپ کے بابا کا سر نہیں مل رہا ہے۔ امام نے کہا میرا بابا میرا بھائی علی اکبر سے بڑی محبت کرتا تھا، جا کر علی اکبر کے صندوق کو کھول۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر کا صندوق کھولا گیا، ارے حسین کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، حسین کا رخسار علی اکبر کے رخسار پر، ارے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ ارے حسین کس قدر علی اکبر سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا، شمر جب مولا کے سینے پہ سوار تھا، ایک مرتبہ مولا نے شمر کو خطاب کیا۔ شمر نے ایک مرتبہ دیکھا حسین لب ہلا رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ حسین نے کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ شمر نے کہا میں نے حسین کے گیسوؤں کو پکڑا، میں نے حسین کو پشت پہ لٹا دیا، اب پشت پہ جو خنجر میں نے چلایا، میں نے 12 ضربے لگائے، حسین کا سر پشت سے جدا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، جب شام میں بیویوں کو حکم آیا کہ آپ کو رہا کر دیا جا رہا ہے، یزید نے کہا آپ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ چوتھے امام نے کہا تو کس وطن کی بات کر رہا ہے؟ ارے تو اس وطن کی بات کر رہا ہے جس میں میرا بابا حسین تھا، تو اس وطن کی بات کر رہا ہے جس میں میرا چچا عباس رہا کرتا تھا۔
عزیزان گرامی، جناب زینب نے کہا ہم وطن جب ہی واپس جائیں گے جب ہمارا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کر دیا جائے، ہمارے سر ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ عزیزان گرامی، اب کٹے ہوئے سر واپس آنے لگے، لوٹا ہوا سامان واپس آنے لگا۔ ایک مرتبہ جب سامان آنے لگا، شہزادی نے ایک گٹھری کو کھولا، جیسے ہی اسے کھولا اس میں چادریں تھی۔ جیسے ہی چادروں کو دیکھا، بیویوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ام کلثوم کی چادر نکالی، کہا بہن ام کلثوم یہ تمہاری چادر۔ اس کے بعد چادر کو اٹھایا، کہا ام رباب یہ تمہاری چادر۔ اس کے بعد ساری چادریں بڑھ گئی، ایک ننھی سی چادر۔ اب جو زینب نے دیکھا، زندان شام کی جانب رخ کیا، کہا سکینہ اے سکینہ یہ تیری چادر، ارے لٹا ہوا سامان واپس۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پار اللہ پروردگار ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تمام مومنین مومنات عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، جلد سے جلد کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان عزاداری دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و محفوظ سید مرتضی موسوی ابن سید ابو الفضل موسوی کے لیے سال فرما۔ بسم اللہ الرحمن